20 دسمبر ہو گیا ہے آج۔ دیوان میر صاحب کی 192 92 غزل ہے، اس کا ایک شعر ہے انہوں نے، فاروقی صاحب نے جس کا ذکر کیا ہے، اور اس شعر کے کو پوائنٹ آف ڈپارچر بنا کے کچھ گفتگو کریں گے، کچھ فاروقی صاحب نے جو کیے وہ، کچھ جو ہمارے جو ذہن میں دماغ کے جو ہمارے بندر لے کے دوڑتے بھاگتے پھرتے ہیں الفاظ کو، اشعار کو، ان کے بارے میں 4-5 دن کی تاخیر کے بعد حاضر ہوا ہوں، تو معافی کا خواستگار ہوں۔ تاخیر کے بارے میں اب کیا تفصیل کریں، چھوڑیے، اس میں وقت لگے گا۔ کام کی بات کرتے ہیں فوری طور پہ۔ شعر ہے صاحب کہ دل، بہت ہی عمدہ شعر ہے، بہت ہی عمدہ۔ اس کے اندر ایک بڑا جو مرکی ہے وہ بس قیامت کی مرکی ہے، جو کہ اگر میں ہوتا تو ان میں دونوں کے اس میں کاما ڈالتا، لیکن شاید اوریجنل میں بھی نہیں تھا، یا جو فاروقی صاحب نے پہلے کہا ہے کہ اس سے مزید بلاغت ہوتی ہے، لیکن مجھے مزہ آتا ہے کاما ڈال کے اس میں فائنالٹی ایک دے دوں۔ کچھ شعر یوں ہے کہ دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے، پچھتاؤ گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ کر۔ تو یہ جو سنو ہو کی ہیکٹرنگ ٹون ہے، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ سنو ہو یعنی تھیٹر بنا دیا ایک دم، چلتے چلتے بازار کا ایک سمے کریٹ ہو گیا۔ تو یہ ہے، یہ جو ہیکٹرنگ کا لفظ ہے، اس سے بھی مجھے یاد ہے، اس میں ایک سویگر آ گیا شعر میں، ایک بانک پن آ گیا، سویگ آ گیا۔ ہیکٹر کا لفظ میرے خیال ہے اسی سے آیا ہے، وہ جو ایلیٹ کا ہیرو تھا، پیرس کا بھائی، جس کو ایکلیز نے مارا تھا ہیکٹر نے۔ تو میرا خیال ہے بولینگ کے ٹون میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جنہوں کو آڈینس میں ہیکٹر کرے کسی اسپیکر کو، تو بہت سے اس کے معنی ہیں، لیکن یہ جب شعر کو بالکل ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، میننگز کو اینیمیٹ کر دیتا ہے شعر کو، اس قسم کی چیز کہ پچھتاؤ گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ کر، بہت ہی عمدہ شعر ہے۔ میر صاحب کا اجڑی بستی کا جو ہے، آپ کو معلوم ہی ہے کہ اجڑی بستی کا اور اجڑا نگر، اور شعر اس کے بہت اشعار ہیں کہ اجڑی اجڑی بستی میں دنیا کی جی لگتا نہیں، تنگ آئے ہیں بہت ان 4 دیواروں میں ہم۔ کیا بات ہے، یہ شعر مجھے یاد آ گیا، یہ اجڑی، مجھے بہت پسند ہے یہ والا شعر کہ تنگ آئے ہیں بہت ان 4 دیواروں میں ہم۔ تو اس میں اجڑی بستی یہ نہیں ہے کہ تاراج ہوئی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اس میں اجڑنا لمیٹیشن کی وجہ سے، 4 دیواروں میں یہ جو ہم زندگی گزارتے ہیں، اس میں ہماری جو لمیٹیشنز ہیں کہ چار عناصر والی جو زندگی میں ہمیں دے دیا، تو یہ تو بالکل اس میں کوئی مزہ نہیں ہے، اس میں کوئی لطف نہیں ہے۔ تو اس لیے اجڑی اجڑی بستی، یہ شعر میں، یہ جو شعر تھا اس کے میں نے ایک آدھ دو شعر دیکھے، میں نے کہا اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لوں۔ فاروقی صاحب نے ان کا ذکر نہیں کیا کہ ایک شعر اس غزل کا ہے کہ غصے سے اٹھ چلے ہو تو دامن کو جھاڑ کر جاتے رہیں گے ہم بھی گریبان پھاڑ کر۔ یعنی جس کو انگریزی میں صنف کو جس کو انجاممنٹ کہتے ہیں، یعنی پہلا مصرع جو ہے وہ پورا جو مصرع ہے وہ وہاں نہیں ختم ہوا، اس کی میوزیکیلٹی کی وجہ سے وہ مصرع ہے، معنی کی وجہ سے نہیں۔ یعنی مصرع پہلا یوں ختم ہو گیا، اگر آپ پروز میں لکھیں غصے سے اٹھ چلے ہو، اب دوسرا مصرع تو دامن کو چھاڑ کر جاتے رہیں گے ہم بھی گریبان پھاڑ کر، یوں۔ ہاں، عام طور پہ ایک آدھ لفظ ہوتا ہے آخر کا، لیکن یہاں پہ آدھے مصرے کے بعد ہے، تو اس میں ایک اور خاص خوبصورتی ہے۔ تو مصرع یوں ہے کہ غصے سے اٹھ چلے ہو تو دامن کو جھاڑ کر جاتے رہیں گے ہم بھی گریبان پھاڑ کر، تو ابہام رہ جاتا ہے۔ یعنی وہ پہلا مصرع یوں بھی ہو سکتا تھا کہ غصے سے اٹھ چلے تو ہو دامن کو جھاڑ کر، تو غصے سے اٹھ چلے تو ہو دامن کو جھاڑ کر جاتے رہیں گے ہم بھی، وارننگ دامن کو جھاڑ کر۔ تو یہ بڑا سمپل ہے، جو زیادہ خوبصورت ہے، ظاہر ہے میر صاحب نے ایسے لکھا ہے کہ غصے سے اٹھ چلے ہو، اچھا، تو دامن کو جھاڑ کر جاتے رہیں گے ہم بھی گریبان پھاڑ کر۔ بہت عمدہ شعر ہے، غصے سے اٹھ چلے ہو تو دامن کو جھاڑ کر جاتے رہیں گے ہم بھی گریبان پھاڑ کر۔ کیا بات ہے صاحب، کیا کہنے۔ اور ایک اسی کا اور شعر ہے، اور بھی 4-5 اشعار ہیں، ان کو میں نے رہنے دیا تاکہ باقی گفتگو کر سکیں، لیکن یہ شعر مجھ سے روکا نہیں گیا دہرائے بغیر کہ یارب رہے طلب میں کوئی کب تلک پھرے۔ واہ واہ واہ، اگین آلٹریشن کی وجہ سے میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ، اور جو ایسوننس بھی اس میں بہت ضروری ہے، یعنی واولس کی جو تکرار ہے، یہ تمام جو اس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ فاروقی صاحب کا جو سارا لکھا ہوا اس کو پڑھے بغیر ابھی میں یہ بات کر رہا ہوں، یعنی یہ میرا جو، کیونکہ انہوں نے یہ شعر ڈسکس ہی نہیں کیا کہ
طلب میں کوئی کب تلک، طلب کب تلک، یعنی اس کے الفاظ کی میننگ سیمینٹکس رہنے دیجیے، فونیٹکس آئیے جو زیادہ پرائمل چیز ہے، زیادہ پہلے کی چیز ہے شعر کی خوبصورتی کے لیے، میلڈی یا میوزک۔ یا رب رہے طلب میں کوئی کب تلک پھرے، تسکین دے کے بیٹھ رہوں گا تسکین دے کے بیٹھ رہوں گا بگاڑ کر۔ اب یہ یعنی پہلا مصرع اگر آپ میوزک میں دیکھیں تو ایسا جیسے کہ جھرنا جو ہے وہ بہتا ہوا آ رہا ہے، اور اس کی جو پیٹرنز ہیں، خوبصورت پیٹرنز جو ہیں، پیبلز ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہیں، ان کے اوپر وہ مرکیاں بنا رہا ہے پانی۔ مجھے ایسی امیجری لگتی ہے میر صاحب کے کنسٹرکٹ میں، اور اشعار میں بھی ہوتی ہے، پہلے مصرع میں کہ اور پھر دوسرے مصرع میں ایسے لگتا ہے جیسے وہ سب کنکریاں اور وہ جو خوبصورتی ہیں اس کو لکھا ایک دم بہہ نکلا ہے شعر کہ یا رب رہے طلب میں کوئی کب تلک پھرے، تسکین دے کے بیٹھ رہوں گا بگاڑ کر۔ واہ اپنی بات پہ خود ہی اب کہہ رہے ہیں واہ واہ۔ اب آئیے واپس فاروقی صاحب کی طرف کہ وہ کہتے ہیں دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے، پچھتاؤ گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ کر۔ فراق صاحب فاروقی صاحب کو دیکھیں یہ تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہیں، اوور دا ٹاپ جا رہے ہیں۔ کہتے کہتے فراق صاحب نے حزم معمول اس شعر کا بھی قیمہ کیا ہے۔ کیسے کیا جی؟ ایک شخص کے مر جائے سے کیا ہو جائے ہے، لیکن ہم جیسے کم ہوئے ہیں پیدا، پچھتاؤ گے دیکھو ہو۔ بھئی ہمیں بھی خاص پسند نہیں آیا، لیکن آپ نے کیا اس کو موقع بنا لیا اسی کے بارے میں بات کرنے کا۔ کہنے کہ پہلا مصرع بہر سے خالی ہے، میر کی سی زبان بنانے کی کوشش میں مر جائے ہے سے اور ہوئے ہیں جیسے خلاف قواعد فقرے سرزد ہوئے ہیں۔ مر جائے سے کی جگہ مر گئے سے اور ہوئے ہیں کی جگہ ہوئے ہیں کا محل تھا، لیکن فراق صاحب نے ضرورت شعری یا لا علمی یعنی فراق صاحب جیسا جید عالم جو ہے وہ اس کو کہہ رہے ہیں لا علمی کے باعث ان کو ترک کیا۔ اس طرح دیکھو ہو کی جگہ سنو ہو کا موقع تھا، یا پھر محض دیکھو ہو تنبیہ کے لیے سنتے ہو، یا محض دیکھو استعمال ہوتا ہے نہ کہ دیکھتے ہو۔ پھر میر نے دل کے اجڑنے کی بات کی ہے، فراق صاحب اپنی تعریف میں مگن ہیں۔ تعجب ہے کہ عسکری صاحب نے یہ بات نہیں محسوس کی جس چیز کے لیے وہ میر کو اتنا محترم سمجھتے ہیں، یعنی اپنی شخصیت اور ذات کو بالکل ترک کر دینا۔ فراق صاحب اس کے بالکل برعکس جگہ جگہ اپنی بڑائی بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ فراق صاحب کے مضمون کو تو جرت نے بہت بہتر انداز میں کہا ہے، نہ کھو جرت کو اپنے ہاتھ سے جاں کہ ایسا شخص پھر پیدا نہ ہوگا۔ شعر عمدہ ہے جرت کا، لیکن اب یہ فاروقی صاحب نے بغض فراق میں لکھا ہے، حب جرت میں نہیں، میرا خیال ہے یہ والا شعر۔ اب کہتے ہیں جو پردے جو لرننگ کا جو کرو ہے اس طرف جا رہا ہے، یہ کیفیت اور معنی آفرینی کے بارے میں یہ بات کرنے کے کہ آپ میر کے معنوی بات پر غور کیجئے۔ شعر میں کیفیت حاوی ہے، یعنی اس شعر میں کیفیت حاوی کہ دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے، پچھتا کیفیت حاوی ہے، ٹھیک ہے، لیکن معنی آفرینی کا دامن ہاتھ سے چھوٹا نہیں۔ اب دیکھیں معنی اس کے اندر کی کیا گمبھیرتا ہے معنی کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دل کو شہر کہا گیا ہے، استعارے سے معنی پھیلتا ہے نا، پھیلاؤ آتا ہے معنی میں، یہ میر کا عام استعارہ ہے، لیکن اس وجہ سے اسے کم قیمت نہ سمجھنا چاہیے۔ یہاں مزید پہلو یہ ہے کہ اپنے دل کی بات براہ راست نہیں کہی ہے، بلکہ بات کو عمومی بنا کر اس کا اطلاق ہر عاشق کے دل پر کر دیا ہے، یعنی جنرلائز کر دیے۔ اگر ایرسٹوٹیلین ٹرمز میں آپ بات کریں گے تو ایک طرح کا سیلوجزم بن گیا ہے ماننے کے لیے، یعنی سیلوجزم یہ کہ ایک میجر پریمس ہے، مائنر پریمس ہے، پھر اس سے آپ کنکلوژن ڈرا کریں۔ ظاہر ہے میر صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ سیلوجزم بن گیا اور منطقی ہونا چاہیے شعر کو، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اس سے ایک دم آپ کو کیفیت یہی آتی ہے کہ جو نگر دوبارہ آباد نہ ہو سکے ان کو برباد نہیں کرنا چاہیے، یہ ہے میجر پریمس، اور دل وہی نگر ہے جو کہ پھر آباد ہو سکے وہ نہیں ہو سکے، اس لیے آپ پچھتائیں گے کہ ریگریٹ کریں گے، او مائی گاڈ یہ تو دوبارہ ہو ہی نہیں سکتی گیم، تو یہ میں نے کیا کر ڈالا، یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلکہ عاشق ہی کا دل کیوں ہے جو دل کیوں
ہر وہ شے جو دل کہی جانے کی مستحق ہو، یا ہر وہ دل جو حقیقی معنی میں دل ہو، اس کا ذکر ہے۔ پھر اس دل کو اجاڑنے کا ارادہ کرنے والا معشوق بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی دوسرا شخص بھی۔ ہر شخص جو صاحب دلوں کا دشمن ہے، وہ اس شعر کا مخاطب ہو سکتا ہے۔ اب انداز تخاطب کو دیکھیے۔ جس شخص کو مخاطب کیا گیا اسے بالکل سامنے رکھا ہے، سنو ہو اور نہیں بھی رکھا، یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ جس سے خطاب کر رہے ہیں وہ بالکل سامنے نہ ہو، بلکہ وہ سر راہ گزر رہا ہے، اپنے خدم و حشم کے ساتھ دل کی بستی کو اجاڑنے جا رہا ہو، اور اس کے اس انتظام و انصرام کو دیکھ کر متکلم پر پکار اٹھا ہو، سنو، اس بستی کو اجاڑ کر تم پچھتاؤ گے۔ یا کوئی شخص دل کی بستی کو تاراج کرنے میں مصروف ہے، اور متکلم اسے دیکھ کر پکار اٹھتا ہو کہ دیکھو، یہ ایسا شہر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے۔ پھر دل کی بستی کو اجاڑ دینے سے کیا مراد ہے؟ ممکن ہے کہ معشوق جو دل میں رہتا تھا اب اسے خالی کر کے جا رہا ہے۔ ممکن ہے دل کی تمام آرزوؤں کا خون کر دیا گیا۔ دل کی رونق آرزو، جب آرزوؤں کا خون کر دیا گیا تو پھر دل اجڑ گیا۔ ممکن ہے دل کی بستی اجاڑنے کے لیے بے وفائی مراد ہو۔ جرت، فراق اور میر کا فرق دیکھنا ہو تو میر کا یہ شعر بھی دھیان میں رکھیے۔ مشکل بہت ہے ہمسا پھر کوئی ہاتھ آنا، یوں مارنا تو پیارے آسان ہے ہمارا۔ اب یہ پیارے کا جو لفظ ہے یہاں پہ ایسی انکرجن ہے اس لفظ کی جیسے اس شعر میں سنو ہو کی تھی، یعنی پیارے نہ ہوتا تو معنی ویسے کے ویسے ہوتے، لیکن پیارے سے، اب یہ میں کہہ رہا ہوں پیارے سے دو معنی، ایک تو طنز ہے اور دوسرا سچی مچی پیارا ہے۔ تو ایک تو پیٹرنائزنگ پیارا بھی ہوتا ہے، جیسے جان ایلیٹ جانی جیسے کہتے تھے، بقول یوسف صاحب سے اپنے بیوی کے علاوہ سب کو وہ جانی کہتے تھے۔ تو میر صاحب جو ہیں جو یہاں پیارے استعمال کر رہے ہیں، اس میں طنز کا پہلو زیادہ ہے میرے نزدیک، کہ یوں مارنا تو پیارے آسان ہے وارا تھوڑا سا کانڈیسینڈنگ بھی۔ تو وہی قلندری، وہی انانیت، وہی طنز کا تناؤ ہے۔ بہت اچھی بات کی، قلندری، انانیت اور طنز کا تناؤ ہے۔ بیوٹیفلی سیڈ فاروق صاحب، مانتا ہوں، اسی لیے آپ کو پڑھتا ہوں روز۔ پیارے لغوی معنی میں بھی اور طنزیہ بھی، یوں تو اور آسان ہے کہہ کر اشارہ کر دیا گیا کہ تخریب ہمیشہ تعمیر کے مقابلے میں آسان ہوتی ہے، اور یہ اشارہ بھی کر دیا کہ بعض چیزیں جو آسانی سے تباہ ہو جاتی ہیں دراصل بڑی قیمتی اور نازک ہوتی ہیں۔ ہاتھ آنا میں دو اشارے ہیں، بہم پہنچنا، میسر آنا، اور شکار ہونا، اسیر ہونا، یعنی تم نے ہمیں شکار تو کر لیا ہے لیکن ایسا شکار روز روز ہاتھ نہیں آتا۔ اب یہ اور بات ہے کہ یہ اور اس طرح کی بہت سے شعر عسکری صاحب کے اس خیال کی نفی کرتے ہیں کہ میر اپنی شخصیت کو دنیا اور معشوق دونوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ مجھ کو تو میر کے یہاں غالب سے کچھ ہی کم انانیت نظر آتی ہے۔ یہ ایسی فقرہ آخر میں انہوں نے ڈال دیا ہے جلدی میں۔ اگر اس کو ایڈیٹر میں ہوتا تو اس کو کہتے جی یا تو اس کو ایلیبوریٹ کریں یا اس کو نکال دیجیے۔ اتنا بڑا خیال جو ہے یہ آخر میں کنکلوژن میں نہیں ڈالنا چاہیے اگر آپ اس پہ بحث بھی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اصول ہے ریٹرک کا، یا تو آپ درمیان میں کر کے اس کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں یا اس کو بالکل مت کریں۔ جیسے آپ تقریر کر رہے ہیں یا کوئی پیشکش کر رہے ہیں اور آپ کو کنکلوژن کر کے جی بہت بہت شکریہ آپ لوگ آئے آپ یہاں پہ، پھر آپ کو خیال ہے اوہ میں وہ تو کہہ نہیں سکا، اور ہاں میر میں یہ بھی تھا، بھول جاؤ اس کو، پھر مت کہو اس کو یار، بس یہ کہہ دیا آپ نے آخر میں تو بہت اچھا ہے کہ شعر زیر بحث میں کیفیت اور شور انگیزی کا اہتمام بھی خوب ہے، بھی خوب۔ اگین a bit hurried at the end, needed some editing۔ بہت عمدہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ وہ جو میری آزار ہیں بڑھاپے کے جن کی وجہ سے تاخیر ہوئی مجھے اور غائب رہا 3-4 دن، اس کی معذرت ایک مرتبہ اور کرتا ہوں۔